قربانی جسٹ صرف عبادت نہیں ہے بلکہ یہ ایک اہم فریضہ ہے۔ آپ نے ایک جانور خریدا تو جس سے خریدا اس کو مالی فائدہ ہوا، بالکل ہوا۔ پھر جب آپ خرید کر لائے اس کے لیے چارہ خریدا تو جس سے چارہ خریدا اس کو فائدہ ہوا۔ صحیح ہے۔ قربانی کے ذریعے غریبوں کو گوشت مل جاتا ہے، اور آپ نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کو اس کے حساب سے فائدہ ہو رہا، تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ غریبوں کو گوشت دینے میں کس طرح کی تقسیم ہونی چاہیے؟ جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ گوشت اپنے پاس رکھتے ہیں، ہڈیاں غریبوں میں دے رہے ہوتے ہیں، یعنی ایسا گوشت کے جو ہڈیوں والا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، مہنگائی کے دور میں گوشت خریدنا ایک عام آدمی کے لیے، خاص طور پہ جو غریب ہے جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں، کتنا مشکل ہے۔ صحیح، سبزیوں پر گزارا کر رہے ہیں، دالوں پر گزارا کر رہے ہیں۔ صحیح، اب اس ایونٹ میں عید الاضحیٰ میں ان کو گوشت مل رہا ہے، بالکل۔ کہیں گائے کا گوشت مل رہا ہے، کہیں بکری کا مل رہا ہے۔ اور میں نے یہی دیکھا ہے سالہ سال سے، جیسے سمنانی ویلفیئر کے تحت اجتماعی قربانی کا سلسلہ ہوتا ہے، تو کتنے لوگ وقف قربانی جو ہے وہ کرتے ہیں، وہ سارا غریبوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ان کے چہرے جو ہے نا حضور دیکھنے والے ہوتے ہیں جب وہ گوشت لینے کے لیے آتے ہیں نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز ساتھیوں، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے قربانی کے متعلق گفتگو کی ہے، اس کی معاشرتی اہمیت کیا ہے، اس سے بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے، اور کون کون سے فوائد ہیں جو قربانی کرنے سے ایک بندہ مومن کو ملتے ہیں۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے کہ جو صرف اور صرف عبادت نہیں بلکہ اس سے ہمیں معاشی اور معاشرتی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ قربانی کرنے سے ہم اللہ رب ذوالجلال کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ قربانی میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، قربانی کرتے وقت دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ سمنانی ویلفیئر عید قربا کے موقع پر کیا کر رہا ہے۔ اس میں ہمارے مہمان ہیں حضور فخر المشائخ۔ آپ یہ پوڈ کاسٹ پورا دیکھیے گا اور اس سے فائدہ اٹھائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا حضور، آپ کا یہ پروگرام لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں، اچھا، اور اسی لیے ہم نے سوچا کہ قربانی کے متعلق بھی ہم ایک پروگرام کر لیں۔ صحیح۔ حضور بتائیے گا کہ قربانی کی جو اہمیت ہے، اور قربانی سے جو بھائی چارے کا ایک پیغام لوگوں کو ملتا ہے، ایک معاشرتی اہمیت ہے اس کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں تاکہ ہمارے سننے والوں کو یہ پتہ چلے قربانی جسٹ صرف عبادت نہیں ہے بلکہ یہ ایک اہم فریضہ ہے صحیح۔ کہ جس کو ہم ادا کر رہے ہیں، اور اس کا ایک امپیکٹ ہے جو ہمارے معاشرے کے اوپر پڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اسلام کے جتنے بھی ایونٹ ہیں، اگر آپ اس میں غور کریں تو مذہبی، معاشرتی اور اس کے علاوہ بہت سارے فوائد، صحیح، یعنی اخروی اور دنیاوی۔ اب قربانی کو آپ لے لیں، اگر آپ معاشرتی لحاظ سے دیکھیں، جیسے آپ نے کہا کہ بھائی چارے کے اس میں، اور دنیاوی فوائد کے لحاظ سے آپ دیکھیں، بالکل۔ آپ نے ایک جانور خریدا تو جس سے خریدا اس کو مالی فائدہ ہوا، بالکل ہوا۔ پھر جب آپ خرید کر لائے اس کے لیے چارہ خریدا تو جس سے چارہ خریدا اس کو فائدہ ہوا۔ صحیح ہے۔ پھر جب آپ نے عید کے دن اس کو ذبح کرایا، قصائی کو اجرت دی، اس کو فائدہ ہوا۔ اس کا گوشت بنا، غریبوں میں گیا، ان کو فائدہ ہوا۔ بالکل ایسا۔ اس کی کھال کسی دینی ادارے میں، ویلفیئر میں، ٹرسٹ میں، کہیں بھی گئی، ان کو فائدہ ہوا۔ صحیح، یعنی ایک چیز سے 10 آدمیوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ بالکل۔ یہ تو ہے دنیاوی، اور اس کا ثواب وہ تو حدیث شریف کے مطابق کہ قیامت کے دن یہ اپنے کھروں، بالوں اور سینگوں سمیت یہ تولا جائے گا۔ سبحان اللہ، واہ۔ اب آپ دیکھیں، اور فرمایا ہے حدیث شریف میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کی قربانی قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان تو کتنا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ایسا ہی۔ یعنی ہم صرف نیت کر لیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، تو اس میں کتنا فائدہ ہے کہ آپ ایک قربانی کر رہے ہیں، دنیاوی فائدہ، اور کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا، بالکل بالکل، اور ثواب علیحدہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے اس کا کانسیپٹ۔ اور جہاں تک اہمیت احادیث میں، وہ تو ایک الگ چیپٹر ہے۔ جی۔ اچھا حضور، قربانی کے ذریعے غریبوں کو گوشت مل جاتا ہے، اور آپ نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کو اس کے حساب سے فائدہ ہو رہا، تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ غریبوں کو گوشت دینے میں کس طرح کی تقسیم ہونی چاہیے؟ جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ گوشت اپنے پاس رکھتے ہیں، ہڈیاں غریبوں میں دے رہے ہوتے ہیں، اور یعنی ایسا گوشت کے جو ہڈیوں والا ہوتا ہے
وہ غریبوں کے لیے رکھتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ نہیں، یہ غلط ہے. دیکھیں، جو چیز اپنے لیے پسند کریں وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کریں. صحیح، بالکل حدیث شریف میں بھی ہے. صحیح. اب آپ ہڈیاں ان کو دے دیں، ان کے ساتھ تھوڑا سا گوشت دے دیں، باقی سب کچھ اپنے لیے رکھ لیں، تو یہ ناانصافی. بالکل جیسا آپ اپنے لیے رکھ رہے ہیں ایسے ہی اپنے مسلمان بھائی، غربا، یتاما، ان کے لیے بھی آپ رکھیں. صحیح. اب دیکھیں، مہنگائی کے دور میں گوشت خریدنا ایک عام آدمی کے لیے، خاص طور پہ جو غریب ہے، جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں، کتنا مشکل ہے. صحیح. سبزیوں پر گزارا کر رہے ہیں، دالوں پر گزارا کر رہے ہیں. صحیح. اب اس ایونٹ میں عید الاضحیٰ میں ان کو گوشت مل رہا ہے، بالکل کہیں گائے کا گوشت مل رہا ہے، کہیں بکری کا مل رہا ہے. ان کو بھی ایک یہ ہو رہا ہے کہ ہاں، ہمیں بھی گوشت کھانے کو ملتا ہے. صحیح. تو اس لیے جیسا آپ اپنے لیے رکھیں ایسے ہی آپ ان کو بھی دیں. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہو صحیح. صحیح. کہ ہم اس کو راضی کرنے کے لیے کر. بالکل بالکل. اور میں نے یہی دیکھا ہے سالہ سال سے، جیسے سمنانی ویلفیئر کے تحت اجتماعی قربانی کا سلسلہ ہوتا ہے، تو کتنے لوگ وقف قربانی جو ہے وہ کرتے ہیں، وہ سارا غریبوں میں تقسیم ہوتا ہے. ان کے چہرے جو ہے نا حضور دیکھنے والے ہوتے ہیں جب وہ گوشت لینے کے لیے آتے ہیں نا. یعنی ہمارے پاس تو وہ لسٹیں بنی ہے نا پوری کہ جن کو راشن وغیرہ جاتا ہے، جن کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ مستحق ہیں، ان میں تقسیم ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت اچھا سلسلہ ہے. تو یہ اجتماعی قربانی جو ہمارے یہاں ہوتی ہے، اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ اجتماعی قربانی اسی لیے شروع کی گئی ہے کہ اس میں ایک تو وقف قربانی ہوتی ہے. جی. اچھا، وہ بالکل غریبوں میں، یعنی اس کا ظاہر وقف کا مطلب ہی یہی ہے. جی. ایسا نہیں کہ آپ رشتہ داروں میں، امیروں میں تقسیم کریں. وہ غربا، وہ مساکین، وہ یتاما جو بیچارے کبھی سال میں کبھی ایک دو بار گوشت کھاتے ہیں، ان میں یہ تقسیم کیا جائے. صحیح. اور صحیح گوشت تقسیم کیا جائے تاکہ وہ لوگ بھی کھائیں. صحیح. ایک تو یہ ہے، اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہو اور ہم اس کو ضائع نہ کریں بلکہ ان میں تقسیم کر دیں. اب جیسے سمنانی ویلفیئر کا آپ نے ذکر کیا، تو ایسی بستیوں میں جو بالکل غریب ہیں، وہاں جا کر جب تقسیم کیا تو کتنے وہ لوگ خوش ہوئے ہوں گے. بالکل. اور ان کے دل سے کتنی دعا نکلی ہو. بالکل. جن کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں، کھانے کے لیے پیسے نہیں، ان کو گھر بیٹھے گوشت مل رہا ہے اور وہ بھی پکا کر کھا رہے ہیں، تو کتنی اچھی بات ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا کہ میرے بندوں کو، ایسے بندوں کو جن کے پاس کچھ نہیں، ان کو بھی رزق دیا جا رہا ہے. تو اگر ہمارے ذریعے رزق مل رہا ہے تو کتنی بڑی بات ہے. بالکل. اور کتنا نیک کام ہے. سبحان. تو اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ اس میں حصہ لیں، اور خاص طور پر جیسے اپنی قربانی ان کی ہوگی تو وقت قربانی بھی کریں، ویسے بھی کریں، تاکہ اس میں ثواب ملے. ثواب ملے. اور نیت ثواب کی ہونی چاہیے، سبحان اللہ. اور کوئی نہ. صحیح. 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 اچھا، میں نے تو حضور یہ بھی دیکھا ہے کہ جیسے وہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کو گوشت میسر نہیں ہوتا پورے سال، تو بقرعید آنے والی ہوتی ہے، عید قربان، تو ان کے میسیجز آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا. ویسے ہی فارورڈ میسیجز کہ حضرت ہمیں بھول نہ جائیں. مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید اس وجہ سے، تو پھر ہم بھی ان کو رپلائی دے دیتے کہ ہاں انشاءاللہ آپ کے لیے ہم نے حصہ رکھا ہوگا. محروم نہ رہ جائے. بالکل بالکل. یہ کسی اور کو دے دیں. ایسا ہی ہے. ایک آس ہوتی ہے، امید ہوتی ہے بھائی یہاں سے ہمیں ملے گا. تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ نے میسیج دیا تو ان کو تسلی ہو گئی کہ ہاں بھائی ہمارا حصہ ہے، ہمارا ہے. کہیں اور نہیں جائے گا، ہمیں ملے گا. وہی. اور ایسے سفید پوش لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ کسی سے مانگیں گے نہیں، ہمیں پتا ہے یا ان کو پتا ہے. صحیح. اور خاص طور پہ جو بچے جامعہ طاہر اشرف میں پڑھتے ہیں یا جو ہم سے منسلک ہیں، ہماری خاص نظر ہوتی ہے ان پر. یہ سب آپ کا مشن ہے، بزرگوں کا مشن ہے، جو الحمدللہ سمنانی ویلفیئر کے تحت چل رہا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ ان لوگوں کے لیے جو ہماری ٹیم میں شامل ہیں، ان کے لیے بھی آپ کوئی پیغام دیں کہ جو محنت کرتے ہیں دن رات، اور اجتماعی قربانی میں بھی، پھر کھالوں کے سلسلے میں، ان کے لیے بھی آپ دعا فرمائیں. ان کے لیے یقیناً دعا تو خیر دل سے نکلتی ہے. صحیح. کیونکہ وہ اتنی محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور ان کے لیے خوشخبری بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ان سے راضی ہوگا اور ان کو اپنا نیک اور متقی پرہیزگار بندوں میں ان کا نام لکھ لے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ دیکھیں ان کا مطمئن نظر کیا ہے، صرف یہ ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں. ہمارے اس عمل سے، اس کام سے جو مستحق افراد ہیں ان تک گوشت پہنچ جائے. اب یہ ان کی نیت ہے، اور اس لیے وہ اپنا کام چھوڑ کر، اپنا آرام چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر 3 دن تک مسلسل وہ اسی میں لگے ہیں. کوئی کھالے لے کر آ رہا ہے، کوئی گوشت پیک کر رہا ہے، کوئی پہنچا رہا ہے، کوئی لا رہا ہے. کتنی محنت ہے. یعنی لوگ عید منا رہے ہیں اور وہ سب چھوڑ کے اس میں لگے. سبحان. تو یقین اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت تو ملے گی. بالکل. اور اس کا اجر و ثواب کتنا ہوگا
اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. بالکل بالکل ایسے ہی تھی. اچھا حضور، جو لوگ اجتماعی قربانی کے علاوہ یعنی جب انفرادی قربانی کرتے ہیں اور نمود و نمائش کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں، پھر ویڈیو بناتے ہیں، خاص جانور کی ویڈیو بناتے ہیں اس لیے کہ ہم یہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے دیکھو کتنا جو ہے زبردست جانور لیا ہے. اور یہ تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور کیا میسج دیں گے ان کو؟ ایک چیز ہے خلوص جی اور ایک ہے ریاکاری. جی جب خلوص ہوگا تو ریاکاری نہیں ہوگی، صحیح ہے اور جہاں ریاکاری داخل ہوگی خلوص رخصت ہو جائے گا. صحیح ہے. خلوص کا معنی کیا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کو راضی کرنے کے لیے. اور ریاکاری لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگ سمجھے کہ دیکھ بہت بڑے یہ کیا کہنا چاہیے نیک آدمی ہیں جنہوں نے اتنا بڑا جانور لیا. بالکل بالکل. اور یہ حقیقت ہے کہ ایک دوسرے کی مطلب دوڑ ہو رہی ہے، اس نے اتنا کا لیا تو میں اس سے زیادہ کروں. بھائی آپ ایک نارمل لے لیں جو شریعت نے اس کے اصول بتائے ہیں کہ کان کٹا ہوا نہ ہو، دانت وغیرہ ہر چیز صحیح ہو، لے لیں نارمل. نہیں آپ مہنگے سے مہنگا لیں گے، جی میں 20 لاکھ کا لے کر آئے، وہ کرے میں 25 لاکھ کا لے کر آئے، فوٹو بنا کے واٹس ایپ پہ ڈالنا ہے، سوشل میڈیا ادھر ادھر، یہ سب کیا ہے؟ جس کو آپ دکھانا چاہتے ہیں وہ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے. اللہ اس کو پتا نہیں کیا تو سبحان اللہ. وہ تو نیت دیکھتا ہے نا. اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم اللہ ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ. وہ نہیں دیکھتا تمہارے چہروں کی طرف، واہ. وہ نہیں دیکھتا تمہارے جسموں کی طرف، لباس کی طرف، ولکن ينظر الى قلوبکم، وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کی طرف. سبحان اللہ. اس کے دل میں کیا ہے. واہ. اب ہم نمود و نمائش کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں. اکثر جگہ ایسا ہے، باقاعدہ جانور آیا دکھایا، وہی بھیڑ لگی ہوئی، کیا جو فلاں صاحب لے کر آئے، وہ بیٹھے ہوئے کرسی بچھا کے، کون لے کر آئے؟ جی ہم لے کر آئے، ہم 25 لاکھ کا 20 لاکھ. تو یہ تو دکھاوا ہوا نا. اور جب دکھاوا ریاکاری تو خلوص رخصت ہو گیا. صحیح صحیح تو پھر آپ کا اجر و ثواب کدھر گئے؟ صحیح. اس لیے صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے انسان، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. کوئی اس کا فوٹو، کوئی چیز ایسی شہرت نہ ہو، صرف اللہ کو راضی کرنے. صحیح تو قربانی ہے یہ. صحیح. اگر آپ نے لوگوں کے لیے کرنا ہے تو پھر بات ہی ختم ہو گئی، پھر اجر و ثواب کدھر گیا؟ تو اس لیے ہر عمل میں خلوص ہونا چاہیے، اور جس میں خلوص ہوتا ہے وہ عمل فوراً بارگاہ رب العزت میں قبول ہو جاتا ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو پھر ریاکاری نہ کریں، پھر خلوص رکھیں، صحیح. صرف اس کو راضی کرنے کی. صحیح. یہ اچھا حضور، قربانی کے موقع پر جتنے لوگ سلسلہ اشرفیہ سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ کے دیکھنے والے، آپ کے محبت کرنے والے، ان کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ انہیں اپنی قربانی کس طرح کرنی چاہیے، اور ساتھ میں قربانی کرنے کے بعد کیا کیا خیال رکھنا چاہیے کہ گوشت وغیرہ تقسیم کرنا یا انہیں دعوت کرنی ہے تو اس میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ایک آخری پیغام ان کے لیے. دیکھیے حکم یہ ہے کہ اس گوشت کے 3 حصے کیے جائیں. صحیح. ایک اپنے لیے، ایک عزیز و رشتہ داروں کے لیے، اور ایک غربا کے لیے، صحیح. مساکین کے لیے، جن کو پورے سال گوشت میسر. اپنے لیے بھی آپ رکھ سکتے ہیں، اس میں مانعت نہیں ہے، آپ اپنے لیے رکھیں. اپنے جو اقربا ہیں، عزیز و رشتہ دار ہیں، ان کو بھی آپ بھیجیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو بھی دیکھیں، جیسا کہ آپ نے کہا نا کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو. وہ مانگ نہیں سکتے، ایسے بھی ہیں کچھ تو ہے نا، آ کے کھڑے کو دیا ہمیں دے دیں، میسج بھی کر دیے، کھڑے بھی. کچھ ہیں کہ جو مانتے ہی نہیں، اتنے وہ یعنی شریف النفس ہوتے ہیں. بالکل. اگر مل جائے گا تو ٹھیک ہے، کسی کے آگے دستے سوال دراز نہیں کریں. صحیح صحیح. خصوصاً ایسے لوگوں کو. تو ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے ان تمام مریدین، متقدین، متوسلین کو، متعلقین سلسلہ شفیہ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ایک تو اپنی قربانی میں خلوص اپنی نیت میں رکھیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے. دوسرا یہ کہ جو قربانی کا گوشت ہے اسے ضائع نہ کریں کہ جب ہم فریزر میں رکھ کر اس کو فریز کر لیں، 8 دن تک چلے گا، 1 مہینے تک چلے گا، 2 مہینے تک چلے گا. ایسا نہیں، آپ اپنے لیے رکھیں لیکن ایک مقدار، رشتہ داروں کے لیے رکھیں لیکن ایک مقدار، اور جو غربا کے لیے اس کے لیے کوئی مقدار نہیں، جتنا چاہیں آپ سے. صحیح صحیح ہے. اور اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں 3 حصے کر لیں، 1 حصہ ان کو دے دیں، لیکن ضرور کریں کہ ان تک پہنچے، ایسے لوگوں تک. صحیح. اور دوسری بات یہ کہ نمود و نمائش نہ ہو، دینے میں بھی نہ ہو. صحیح. ہم نے فلاں کو دے دیا، ہم نے فلاں کو دے دیا، نہیں، اس میں بھی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہو. صحیح. تو پھر آپ دیکھیں اس عمل میں کتنا فائدہ اور کتنا اجر و ثواب ہے.
صحیح صحیح. میں سمجھتا ہوں حضور کہ آج کی یہ جتنی گفتگو ہے اس سے ہمارے ناظرین کو بڑا فائدہ ہوگا، انشاءاللہ. اور خاص طور پہ آپ کی جو گفتگو ہے، آپ کا کلام کرنا ہے، یہ لوگوں کو بہت فائدہ دیتا بھی ہے اور لوگ بہت پسند بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ہمیں اخلاص اور للہیت کے ساتھ قربانی کی توفیق عام. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سید ذوالقرنین اشرف جیلانی کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک اور انسٹاگرام کو فالو کرنا نہ بھولیں.